منصب رسالت میں پہلی چیز ہے قابل اطاعت۔ اللہ کے جو رسول اور پیغمبر ہیں وہ قابل اطاعت ہیں، ان کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے شارع کتاب اللہ۔ اللہ کے جو رسول ہیں وہ کتاب اللہ کے شارع ہیں۔ شارع کا معنی کتاب کی تشریح کرنے والے ہیں، کتاب کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید، یہ اصول کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ مثلا اس کے اندر اصول بیان کیا گیا ہے نماز پڑھو، یہ ایک اصول ہے۔ زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان کی وضاحت، ان اصولوں کی وضاحت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر، تشریح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اعلان ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ جو ذکر یعنی قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ہم اس ہدایت کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی جو آپ کی طرف پیغام اتارا گیا ہے، آپ اس پیغام کو واضح کر دیں، کھول دیں۔ تشریح، وضاحت خود کتاب کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تشریح کرنے والا اس کے الفاظ سے زائد بھی کچھ کہتا ہے تاکہ سننے والا کتاب کا مطلب پوری طرح سمجھ سکے۔ نمبر 3 ہے معلم و مربی۔ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ معلم، تعلیم دینے والا، مربی، تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا، اور مربی، تربیت کرنے والا۔ جیسے رب تعالیٰ کی ذات ہے، رب کا یہ جو نام ہے نا رب، اس کا معنی ہے تربیت کرنے والا۔ رب الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، رب اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز مہیا کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مربی کہا گیا ہے، تربیت کرنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان کے لیے تربیت کا انتظام فرماتے ہیں۔ انسان کو تعلیم کی ضرورت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ معلم بن کر آئے ہیں، تعلیم دینے والے بن کر آئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ پورے مقام کے اندر واحد مقام ہے کہ اللہ پاک مومنوں کے اوپر اپنا احسان جتلا رہے ہیں۔
اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے تمہارے ہی اندر سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ اس رسول کا کام یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرنا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرنا، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، والحکمہ، اور حکمت، حکمت سے مراد سنت، سنت کی تعلیم دینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے: تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم کتاب، اور نمبر 4 تعلیم حکمت، اور نمبر 5 گمراہی کا خاتمہ۔ بلکہ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اللہ پاک کے احسان کا ذکر ہے، اللہ پاک نے احسان کیا اس کا بھی ذکر ہے۔ اس باعث لقد من اللہ، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ تلاوت آیات، قرآن پاک کی آیات کرنا۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ دل کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ مثلا کوئی برتن ہے، اس کے اندر آپ کوئی پاک چیز ڈالنا چاہتے ہیں، دودھ ہی ڈالنا چاہتے ہیں برتن کے اندر، تو آپ برتن کو پہلے اچھے طریقے سے صاف کریں گے، مانجیں گے، اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اندر پاک چیز ڈالیں گے تو وہ چیز بھی پاک رہے گی۔ اگر آپ نے اس برتن کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کیا، پاک نہیں کیا، نجاست اس کے اندر لگی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر جتنی بھی پاک چیز ڈال لیں گے نا، وہ ناپاک ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ پہلے ان کے دلوں کو مانجیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں۔ جب ان کا دل صاف ہو جائیں گے پھر ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیں۔ جب آپ ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیں گے تو پھر ان کا جو کتاب اور سنت کی تعلیم کا رنگ ان کے اوپر چڑھے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر 3 چیزیں وہ مشترک ہیں، اکٹھی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کتاب کی تعلیم دینا۔ نمبر 2، اس کتاب کے مقصد کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانا۔ اور نمبر 3، افراد اور اجتماعی زندگی، فرداً اور اجتماعی زندگی کے اندر ان کا تزکیہ کرنا۔ ایک فرد ہو تو اس کا تزکیہ، سارے ایک پوری جماعت ہو تو اس کا تزکیہ، ان کو صاف کرنا، یہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا لگایا گیا؟ کتاب کی تعلیم۔ تو یہ کیا آ گئی؟ معلم، آپ تعلیم دیں۔ نمبر 2، اس کے اندر فرمایا گیا کہ آپ اس کتاب کے مطابق ان کو حکمت کے ساتھ سکھائیں۔ تو اب اس کے اندر کیا آ گئی؟ اس کے اندر تربیت آ گئی۔ آگے افراد کا آپ نے تزکیہ کرنا ہے تو اس کے اندر بھی تربیت آ گئی۔ تو اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں رسول، ان کا مقصد معلم بن کر آنا ہے، تعلیم دینا، اور ان کا مقصد لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے پیشوا اور نمونہ۔ یہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کو پیشوا بنا کر بھیجا جاتا ہے اور ان کو نمونہ تقلید بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ پیشوا کا معنی ہے رہنما، رہنمائی، ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ خود رہنما ہوتے ہیں۔ رہنما راستہ دکھانے والا، راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، توجہ کروانے والا، اور نمونہ تقلید کہ جس کے پیچھے
بندہ چلے پیروی کے لیے نمونہ۔ تو یہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں یہ نمونہ تقلید اور پیشوا ہوتے ہیں۔ کیسے اعلان فرمایا؟ اللہ کے جو رسول پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تقلید موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے اس کے لیے اس کے اندر نمونہ تقلید موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ساری باتیں ہیں، میں بالکل اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارک اس وقت کے موجودہ مسلمان مومنوں کے لیے وہ نمونہ تھی۔ وہ اپنا ایک ایک پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس گئے۔ ہم باہر کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہیں ہم اس کے بارے کے اندر پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمایا گیا وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اور زندگی کا ایک ایک حصہ اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت اب ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ تو اب ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ اس شکل کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ احادیث کے اندر آپ کی عادات و خصائل، شمائل ترمذی کے اندر آپ کی عادات و خصائل، آپ کے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے جاگنے چلنے پھرنے گفتگو کرنے، آپ کے مسکرانے مصافحہ کرنے، یہ سارے کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے۔ جس طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے اندر 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، نمبر 2 و سنتی، اور اپنا طریقہ، اپنی عملی زندگی میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے شارع اور قانون ساز۔ اللہ کے جو رسول ہیں یہ شارع ہیں اور قانون ساز ہیں، یعنی شریعت دینے والے اور قانون بنانے والے۔ لیکن یاد رکھیے شارع اور قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے یہ آگے اس حکم کو پہنچا دیتے ہیں، اپنی طرف سے شریعت نہیں بنانے والے۔ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سے شریعت نہیں بناتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جو احکام ہوتے ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں۔ حلال حرام جائز ناجائز ان تمام احکام کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اپنی ان کی جو شریعت اپنی طرف سے شریعت نہیں بنایا کرتے کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ کر لو یہ نہ کرو، نہیں، اللہ پاک کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا۔ جب بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی نا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو اللہ پاک نے یہ پتھر جنت سے بھیجا، اس کے اوپر چڑھ کر تعمیر کر رہے ہیں۔ آگے ہوتے ہیں تو پتھر بھی خود بخود نیچے سے آگے ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر تعمیر کرتے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہوگی تو حضرت ابراہیم کے نعلین، پاؤں مبارک، اس کے جو نقش ہیں وہ اس پتھر کے اوپر اللہ پاک نے گاڑ دیے، بن گئے۔ پاؤں کے جو نقش ہیں آج بھی وہ محفوظ ہیں۔ مقام ابراہیم پر پہنچے، حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، اے عمر اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر آپ وسلم خود شریعت بناتے ہوتے یا خود شارع ہوتے تو آپ کہتے عمر پڑھ لو، یا آپ کہتے کہ عمر نہ پڑھو، یہاں پر نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا عمر فاروق یہاں پر اللہ پاک کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں آیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اس مقام پر آپ 2 رکعت نفل ادا کیا کریں، اور آج تک بھی وہاں جتنے لوگ جاتے ہیں عمرہ حج ادا کرتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ اس سے آگے قاضی اور حکم، اللہ کے جو رسول ہیں یہ قاضی اور حکم ہوتے ہیں۔ قاضی فیصلہ کرنے والے، حکم فیصلہ کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں یہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ مومنوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے ہیں وہ میرے محبوب پیغمبر کے احکام کو سنتے ہیں تو سن کر کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے اس حکم کو سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے اس کو وہ خوشی خوشی مان لیتے ہیں، دل میں اس کے فیصلے کے خلاف ذرا بھی تنگی نہیں رکھتے، خوشی سے اس فیصلے کو مان لیتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہہ کر اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو بات پیچھے سنائی کہ 3 صحابی آئے، انہوں نے آ کر آپ وسلم کے رات کے عمل کے بارے کے اندر پوچھا تو ان کو بتایا گیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ ایک دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں ہر رات کو قرآن کی تلاوت کروں گا اور نوافل ادا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں چلے گئے۔ آپ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرے بعد کوئی آیا ہے؟ جس طرح عموماً عادت ہوتی ہے، مرد جب گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کوئی نئی تازی، کوئی خبر، کوئی اتا پتہ، جیسے بات ہوتی ہے عموماً۔ تو آپ کو بتایا گیا اللہ کا رسول 3 آدمی آئے تھے، ان نے یہ سوال کیا اور ہم نے ان کو یہ جواب دیا، اور پھر آگے سے انہوں نے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو جمع فرما کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں اور کفارے ادا کریں۔ لہذا ان صحابہ نے فوراً قسموں کو توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ پر جانے کا حکم دیا، صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ ایک سچے صحابی ہیں، وہ بھی جنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ہے کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، میرے پاس سواری بہترین ہے، میں کل نکلوں گا مل جاؤں گا، جا کر پرسوں نکلوں گا لشکر کو جا کر ملوں گا۔ کرتے کرتے اطلاع ملی کہ لشکر پہنچ گیا ہے، جنگ ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی اور لشکر واپس آ رہا ہے۔ جب یہ بات پہنچی تو اب پریشانی لاحق ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، منافقین آپ کے پاس جا رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں
میرے پاس یہ عذر ہے، میں نہیں آ سکا، یہ مسئلہ ہے، آپ سب کو اجازتیں دے رہے ہیں۔ جب وہ صحابی پہنچے، آپ نے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں آنا چاہتا تھا، سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا آپ گھر جائیں، اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ کلام سلام ان کے ساتھ ختم کر دیا جائے، منقطع کر دیا جائے۔ وہ گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، نماز پڑھتا ہوں مسجد کے اندر فوراً واپس آ جاتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد حکم ملا کہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم پہنچا نا، تو آگے سے یہ کہتے ہیں قاصد آیا، قاصد نے آ کر پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ۔ قاصد نے جب پیغام دیا تو آگے سے پوچھتے ہیں کہ گھر والوں سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں ان کو طلاق دے دوں یا ان کو میں اپنے سسرال کے اندر بھجوا دوں؟ تو اب اس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا حکم صرف پہنچا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو دین کے معاملے کے اندر یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، حکم کے اندر اللہ کے رسول کا حکم خوشی خوشی سے مان لیتے ہیں، اور دل میں آپ کے فیصلے کے بارے کے اندر ذرا سی بھی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے انبیاء کی مختلف ذمہ داریاں اور خصوصیات جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ آپ کو ہادی بنا کر، نذیر بنا کر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو سراج بنا کر، منیر بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو مبلغ، تبلیغ، احکام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک آخری بات، انبیاء اللہ کے جو پیغمبر ہیں اور عام رہنما، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ جج کی شکل میں ہو، عالم کی شکل میں ہو، معلم کی شکل میں ہو، حاکم کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل کے اندر ہو، یہ انبیاء کے برابر نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو جج ہے یا حاکم ہے، انہوں نے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق کرنا ہے یا دلائل سن کر کرنا ہے، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا یہ جج، حاکم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ غلط فیصلہ، غلطی کا اس کے اندر بالکل امکان نہیں ہوتا۔ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میرے سے بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔